ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے ادارہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بزرگان محترم، حاضرین مجلس، اسٹیج پر جلوہ افروز عمائدین قوم و ملت، مبارکباد کے مستحق ہے ادارہ رہبر انسانیت، اس کے کارکنان اور ذمہ دار، جنہوں نے آج آپ حضرات کو ختم نبوت کانفرنس کے موضوع سے جمع فرمایا۔ ختم نبوت کا موضوع عقیدے کا حصہ ہے۔ عقیدہ اصل ہوتا ہے، عمل فرع ہوتی ہے۔ قرآن کریم اور اس کی ساری تعلیمات کا اگر تفصیلی جائزہ لیا جائے اور اس کے مضامین کو تقسیم کیا جائے تو 5 قسموں میں سارے قرآن کریم کے احکامات جمع ہوتے ہیں۔ تفصیلی تقسیم میں 5 قسمیں، پہلی ایمانیات، دوسری عبادات، تیسرے اخلاقیات، چوتھے معاشرت اور 5ویں معاملات۔ اور اگر مختصر تفسیر کی جائے، قرآن کریم کے مضامین کی مختصر تقسیم کی جائے تو 3 قسمیں بنتی ہے، ایمان، عمل اور اخلاق۔ لیکن اور اس سے مختصر تقسیم کی جائے اور قرآن مجید کا احکامات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ پیش کیا جائے تو 2 قسمیں بنتی ہے، ایک عقائد اور ایک اعمال۔ اور آج کا موضوع، ختم نبوت کا موضوع، یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ آج دنیا بھر میں جتنی تحریکیں، جتنی تنظیمیں قرآن و سنت سے متعلق کوشش و محنتوں میں جڑی ہوئی ہے، ان میں اکثر وہ ہے جو اعمال کی اصلاح میں لگی ہے۔ مسلمانوں کی نمازوں کو سنوارا جائے، مسلمانوں کی تجارت کو سدھارا جائے، ماہ رمضان آئے تو ان کے روزوں کو، ان کی تراویح کو، ان کی تلاوت قرآن کریم کو پاکیزہ بنایا جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ حج کا موسم آئے تو حج کے اعمال کی اصلاح کی جائے۔ غرض یہ کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک ان کے جتنے اعمال ہیں، پیدائش پر بچے کے کان میں اذان دی جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے، پھر آہستہ آہستہ اس کی تعلیم و تربیت کا نظام، نمازیں سکھانا، فرائض سکھانا، 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز کا حکم کرنا، 10 سال کے ہونے پر نماز نہ پڑھے تو انہیں سزا دینا۔ غرض یہ کہ جتنے کام ہو رہے ہیں، چاہے مسجد کے ممبر و محراب سے ہو، چاہے تنظیموں، تحریکوں، جماعتوں کی طرف سے ہو، چاہے مکاتب کا نظام ہو، لیکن اکثر و بیشتر تنظیمیں وہ ہے جو اعمال کی اصلاح میں لگی ہے۔ اور اعمال کی اصلاح کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ بن گیا ہے
کہ نماز نبوی پڑھی جا رہی ہے یا نماز حنفی پڑھی جا رہی ہے، اس کی اتنی بحثیں ہیں اور اس پر اتنے سیمینار ہیں اور اس پر اتنی کلاسز ہیں اور ادارے قائم ہیں اور تنظیمیں اور تحریکیں وجود میں آ گئی ہے ایک نماز کے مستحب اور غیر مستحب کو ثابت کرنے اور طے کرنے کے لیے۔ لیکن عقیدے کا مسئلہ، قرآن کریم کے آدھے مضامین کا مسئلہ، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نصف حصہ جو عقائد سے تعلق رکھتا ہے، اس سلسلے میں کوئی کوشش و محنت نہیں ہو رہی ہے الا ماشاء اللہ۔ ایک بات علمی علماء کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا کہ بات کوئی بھی ہو رہی ہو، الا تو ہر جگہ آتا ہے، لہذا اگر کوئی کسی طرح کوشش و محنت میں لگا ہے اور بات اس کے خلاف جاتی نظر آ رہی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ الا میں شامل ہے، لیکن ساری محنتوں میں 50% محنت عقیدے کو دینی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوتا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہے ادارہ رہبر انسانیت کے ذمہ داران جنہوں نے عقیدے کے مسئلے کو رکھا۔ عقیدے کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس پر گفتگو کرنا یہ مصیبتوں کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ ویسے ختم نبوت کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدہ الگ ہوتا ہے، عقائد الگ ہوتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ناموس رسالت، عقیدہ دفاع صحابہ، یہ عقیدے ہے، عقائد الف سے لے کر یا تک۔ ایک مسلمان کو جتنی باتوں کا جاننا اور ماننا لازمی و ضروری ہے، وہ ساری باتیں عقائد میں شامل ہوں گی۔ لہٰذا میں درخواست کروں گا ذمہ داران ادارہ سے کہ تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا موضوع جیسا عظیم الشان ہے، ایسے اسلام کا ہر عقیدہ اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ ہر موضوع کو لایا جائے، اس پر محنت کی جائے، میدانی محنت بھی ہو، اسٹیج بھی سجایا جائے، گفتگو بھی ہو اور میدان عمل میں کام بھی ہو۔ حاضرین گرامی، ختم نبوت کا عقیدہ انتہائی عظیم الشان عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، ہر نبی کو ماننا ایک مسلمان کے لیے لازمی و ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کا بھی انکار کرنے والا کافر ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ سارے نبیوں کو ماننا ہے، لیکن تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، سید الورا، شمس الضحی، بدر الدجا، لا يمكن الثناء، بلغ العلا، کشف الدجا، مکین گنبد خضرا، آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، خاتم النبیین ماننا، ختم الرسل ماننا، یہ فرض ہے، اولین فریضہ ہے۔ اور اس سلسلے میں محنت کرنا، اس موضوع کو عوام الناس کے سامنے لے آنا ایسے وقت میں جبکہ ہماری ان فضاؤں کو ختم نبوت کے خلاف کوششیں محنتیں کر کے مسموم کیا جا رہا ہو، ہماری آب و ہوا کو زہریلا بنایا جا رہا ہو، اور وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے مطابق، صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیشن گوئی کے مطابق کہ 30 جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے اور ہر ایک جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ واجب القتل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اس کا حل بتلایا۔ حل بتلانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف گوئی سے کام لیا۔ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دین اسلام کے ہر پہلو میں دیکھیں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ جہاں نبوت کے ڈاکوؤں کا تذکرہ ہوا، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مخالفین کا تذکرہ ہوا، جہاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹوں اور کذابوں کا اور دجالوں کا تذکرہ ہوا، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نرمی کا پہلو اختیار کیے، بغیر چشم پوشی کیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے دیگر شعبوں کو بھی عیا فرمایا اور کہا کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے، روئے زمین پر رہنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ شہر اورنگ آباد ہندوستان میں چل رہی ایک زہریلی ہوا کا، ایک مسموم فضا کا ایک تاریخی اڈا بنا ہوا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ڈاکو شکیل ابن حنیف، کذاب، دجال، واجب القتل اور جہنمی اورنگ آباد میں اپنی مسموم کوششوں کے ذریعے، زہریلی کارکردگیوں کے ذریعے آج کوئی اجنبی اس کا موضوع نہیں رہا ہے، اس کا موضوع ایک عام موضوع ہو گیا ہے۔ مسلمان اس کے فتنے کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب وہ دبے ہوئے، سہمے ہوئے ایک اطراف کے علاقے کو اپنا گڑھ بنائے ہوئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب ان کے پر نکلنے لگے اور وہ پروان چڑھنے لگے، صرف اس لیے کہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے موضوع کو اپنا موضوع نہیں سمجھا، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ساری محبت سمجھ لیا۔ یاد رکھیں، عشق مصطفیٰ الگ چیز ہے، اطاعت مصطفیٰ الگ چیز ہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اطاعت نبی ہی عشق نبی ہے، وہ اپنی غلط فہمی کو دور کرے۔ عشق مصطفیٰ کا اولین تقاضا ہے کہ وہ رسول اللہ کی اطاعت بھی کرے۔ شاعر نے کہا، تعصی الرسول وانت تزعم حبہ، ھذا لعمری فی الفعال بدیع۔ شاعر کہتا ہے کہ تم رسول اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہو اور ان سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہو، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اطاعت نہیں ہے اور محبت کے دعوے ہے تو محبت کے دعوے پھیکے ہیں۔ لیکن اطاعت کے بارے میں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جو حقیقی محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اطاعت بھی کرنے والا ہوتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ لیکن اطاعت یہ نتیجہ ہے محبت کا، عین محبت عین اطاعت نہیں ہے۔ ایک بات کو سمجھ لیجئے، محبت کے تقاضے اطاعت سے آگے بڑھ کر ہے، اطاعت سے آگے بڑھنا ہوگا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایک مستقل شے ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، ہاتھ میں تسبیح اور مصلی رکھ کر اور مسواک کا اہتمام کر کے اور آنکھوں میں سرما لگا کر اور خوشبوؤں کا استعمال کر کے اور عقیقہ کر کے اور ولیمہ کر کے اور نمازوں کی سنتوں کا اہتمام کر کے اور نوافل کی پابندی کر کے اگر مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے عشق مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا، ختم نبوت کے ڈاکو دندناتے پھرے، مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی حرف نہ آئے، رسول اللہ کا دشمن زمین پر دندناتا پھرے، مسلمان اپنی نماز میں مگن ہو، مسلمان اپنی سنتوں میں خوش فہمی میں مبتلا ہو، مسلمان اپنی مسواک سے راضی ہو، مسلمان اپنی خوشبو اور میٹھوں اور پکوانوں سے راضی ہو۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت کھانا پسند تھا، ہم مرغے کی ٹانگ میں مصروف ہے، ہم بکرے کی ٹانگ کھانے میں مصروف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، ہم دو میٹھوں پر راضی اور خوش ہے۔ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ختم نبوت کا مجرم اگر روئے زمین پر پنپ رہا ہو، مسلمان اپنی نمازوں میں اپنی سنتوں میں مصروف ہے، یہ تو ختم نبوت کے مجرم ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس نے کہا کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے، اس مسئلے کو سمجھیے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا طے ہے، عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ پیدا نہیں ہوں گے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 عیسوی 20 اپریل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ تقریباً 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے۔ آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے اور وہ نبوت محمدی کے فرما بردار و اطاعت گزار، نبوت محمدی کی عمل آوری و بجا آوری میں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نافذ کرنے میں اپنا عظیم الشان کردار ادا کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہ جتنے جھوٹے مدعی نبوت ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مہدی موعود ہوں، میں وہ مہدی ہوں جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ کیا ہے، یہ دجال کذاب جو اورنگ آباد آتا جاتا رہتا ہے، جس نے یہاں پڑاؤ ڈال رکھے ہیں، جس نے یہاں ٹھکانے بنا رکھے ہیں، اس نے بھی پہلے یہی دعویٰ کیا تھا کہ یہ وہ مہدی ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ سب سے پہلا جھوٹا دعویٰ اس نے یہ کیا۔ امام مہدی کی تاریخ کو سمجھیے، امام مہدی کون ہے؟ مہدویات کا موضوع انتہائی عظیم الشان موضوع ہے۔ ہم اگر عقیدے کو چھوڑ کر اعمال کی اصلاح میں لگے رہیں گے، ایک شخص سینے پر ہاتھ باندھے نماز میں، دوسرا ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، دونوں جنتی ہے۔ ایک شخص 8 رکعت تراویح پڑھے، ایک 20 رکعت تراویح پڑھے، دونوں جنتی ہے۔ بالآخر بہرحال دونوں کو جنت میں جانا ہے۔ ہم نے اس میں بڑا اپنا موضوع اور اپنی محنت صرف کی ہے، لیکن یاد رکھے جو ناموس رسالت کے مسئلے کو ہلکا جانے گا، جو ختم نبوت کے موضوع کو زائد موضوع سمجھے گا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو مانے گا لیکن محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کے دشمنوں کو بھی برداشت کرے گا، ایسا شخص ختم نبوت کا مجرم ہوگا۔ لہٰذا قیامت سے پہلے کے حالات کو، مہدویات کا مطالعہ کریے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تفصیلات کو جانیے، سمجھیے، اپنی مسجد کے ائمہ کرام کو، اپنے محلے میں رہنے والے علماء کرام کو اس سلسلے میں سوالات کر کر کے بیدار کریے کہ وہ آپ لوگوں کو واقف کرائے ختم نبوت کے موضوع سے، مہدویات و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع سے۔ ختم نبوت انتہائی عظیم الشان موضوع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہمارا حق اپنی جان پر اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری جانوں پر حق ہے۔ اس بات کو سمجھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہم پر حق رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ پر اتنا حق نہیں رکھتے۔ مثال سے سمجھیے، ایک شخص وہ ہے جو موت کو گلے لگانے کے لیے اونچائی سے چھلانگ لگانا چاہتا ہے، ایک وہ ہے جو خودکشی کرنے کے لیے سمندروں میں کود جانا چاہتا ہے، ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو آگ میں جھونک دینا چاہتا ہے۔ ایسا شخص اگر مرے گا تو حرام کی موت مرے گا یا خودکشی کرنے والا ہوگا۔ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ سمندروں میں کودے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اونچائی سے چھلانگ لگا دے، اس لیے کہ ہماری جان پر ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اسے موت کے حوالے کر دیں۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دے سمندروں میں کود جاؤ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دے کہ موت کو گلے لگا لو، اس وقت موت کو گلے لگانا، سمندروں میں کود جانا فرض ہے۔ ہم اپنے اختیار سے موت کو گلے لگائے حرام ہوگا، محمد مصطفیٰ کے حکم پر لگائے تو فرض ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ہماری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی ساری مخلوق میں سب سے عظیم المرتبت ذات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا کا عشق مسلمان کا اولین فریضہ ہے. اور کیوں نہ محبت کی جائے، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. محبت کس سے کی جاتی ہے؟ محبت کے لیے، دل میں عظمت کے لیے، کسی کے ادب و احترام کے لیے، کسی پر جان فدا کرنے کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے. 3 بنیادی چیزیں ہیں جسے دیکھ کر کسی سے محبت کی جاتی ہے، کسی کی عظمت کو تسلیم کیا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز کہ اس کا مٹیریل کیا ہے، اس کا خمیر کیا ہے. ہم مارکیٹ میں گئے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، پہلا کپڑا ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہیں اس میں کاٹن کتنا ہے، اس میں پولیسٹر کتنا ہے، یہ بنا ہوا کتنا مضبوط ہے، اس کے تانے بانے کتنے بہترین انداز سے بنے ہوئے ہیں. پہلے یہ جانچا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے. کسی بھی چیز کا خمیر دیکھا جاتا ہے. پلاسٹک کا کوئی سامان، برتن لے کر آئے ہم دیکھتے ہیں اس کی تھکنیس کتنی ہے، موٹائی کیا ہے، اس میں پلاسٹک کتنا استعمال ہوا ہے اور کون سے درجے کا استعمال ہوا ہے. اس کا مٹیریل دیکھا جاتا ہے، اس کا خمیر دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد اسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے. آئیے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنانے چلے ہیں، آقا کی عظمت کو دل میں بسانے لگے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، تو آقا کے خمیر مبارک کو دیکھے کہ آقا کا خمیر مبارک کیا ہے، آقا کس چیز سے بنے ہیں، آپ کی بنیاد کیا ہے. ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث نبویہ کا جائزہ لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کسی میت کو دفن کرتے وقت ہم جب مٹی ڈالتے ہیں تو یہ آیتیں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوں گی، بہت سو کو ہم میں سے یہ آیتیں یاد ہے. اللہ فرما رہے ہیں اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. تو جو شخص جس مٹی میں دفن ہوتا ہے وہ اسی مٹی سے بنا ہوتا ہے. اللہ رب العزت جب ماں کے پیٹ میں، مادر رحم میں باپ کی صلب سے نکل کر نطفہ قرار پا جاتا ہے، فرشتے کو حکم دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں جگہ کی مٹی لا کر اس ماں کے رحم میں ڈال دو. اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس مٹی سے پیدا کیا جہاں تمہیں دفن کیا جا رہا ہے. انسان کی موت واقع ہو کر جہاں اس کا دفن کیا جانا طے ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرشتے کو اس مٹی کو لانے کو کہتے ہیں کہ زمین کی اس مٹی کو لا کر ماں کے رحم میں ڈال دو. قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا اور وہیں پر پھر اس کی قبر بنتی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، آقا کا روضہ جہاں ہے، وہ امی جان صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، وہ روضہ مصطفیٰ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اس ٹکڑے کے بارے میں فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان کی یہ زمین یہ جنت کا ٹکڑا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اور اطلاع کے مطابق آقا جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور قرآن نے کہا کہ جو جہاں آرام کرتا ہے، جہاں اس کی قبر بنتی ہے وہ اسی مٹی سے بنا ہے. لہٰذا یہ بات ایک قرآن کی آیت سے اور ایک حدیث پاک سے طے ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی مٹی سے بنے ہیں. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا خمیر مبارک جنت کی مٹی سے بنتا ہے، سب جنت کی مٹی سے بنے ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے وقت کو یاد کیجئے. ذی الحجہ کے موقع پر قربانی کے ایام میں آپ جمعہ کی تقریروں میں اور اجلاس میں سماعت کرتے ہیں. ادارہ رہبر انسانیت نے اس موقع پر بھی 10 روزہ پروگرام رکھ کر آپ کو آگاہ و واقف کیا تھا، اور الحمدللہ اس زمانے کے اس موسم کے سارے موضوعات سے آپ کو روشناس کرایا تھا.
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تفصیلی واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں اور چھری نہیں چلتی ہے. اللہ نے حکم دیا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. پھر اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جنت کا دمبا لا کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح عظیم، ایک عظیم قربانی کا فدیہ پیش کیا گیا. اسے ذبح عظیم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ وہ جنت سے دمبا لایا گیا تھا. کیا وجہ ہو گئی کہ جنت کا دمبا لایا گیا؟ دنیا کا دمبا پکڑ کر پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ جنت کا دمبا پہنچایا جائے. وہ اس لیے کہ حضرت اسماعیل جب جنت کی مٹی سے بنے ہیں تو جنتی کے لیے فدیے میں جنتی دمبا لایا جائے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جنت کی مٹی سے بنے. تمام انبیاء علیہم السلام کا خمیر مبارک جنت کی مٹی سے بنتا ہے. پھر دیگر انبیاء اور سردار انبیاء میں کیا فرق ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ سارے انبیاء اور سردار انبیاء میں وہی فرق ہے جو ساری جنت اور جنت الفردوس میں فرق ہے کہ سارے نبیوں کا خمیر مبارک جنت کی مٹی سے بنتا ہے اور نبی آخر الزماں کا خمیر مبارک جنت الفردوس کی مٹی سے بنا ہے. تو جنت اس دنیا سے اعلیٰ ہے، لہٰذا اعلیٰ پر ادنا کو کیوں نہ قربان کر دیا جائے. ہم سب دنیا کی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، دنیا کو جنت پر قربان ہونا چاہیے، لہٰذا دنیا کی مٹی سے بننے والوں کو جنت الفردوس کی مٹی سے بننے والی ذات پر قربان ہونا چاہیے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر مبارک جنت الفردوس کی مٹی سے بنا ہے. آئیے دوسری وجہ دیکھیے کسی کی عظمت کو تسلیم کرنے کی کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی خوبصورتی کیسی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھو. آقا کے چچا جو اسلام نہیں قبول کیے ہیں خواجہ ابو طالب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لب کشا ہے. ابو طالب کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. میرا بھتیجا وہ ہے جس کے چہرے کے نور سے ابر بارہ برستا ہے، بارش اس کے چہرے کے نور کے صدقے میں برستا ہے. یہ یتیموں کا سہارا ہے، یہ بیواؤں کا آسرا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی چہرے کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی. اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ دیتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ محض غلو کے طور پر نہیں کہہ رہی ہے، ہمیں سن کر واہ واہ نہیں کر لینا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ حضرت عائشہ نے گلا کیوں نہیں کہا، دل کیوں کہا ہے. مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، تاب نہ لا سکی، اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا. میرے محبوب کے نور کو اور آقا کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھتی تو اپنے دلوں کو کاٹ لیتی. وہ اس لیے کہا، دل کی مثال اور دل کا تذکرہ اس لیے فرمایا. اس بات کو مثال سے سمجھیے. دیکھیے انسان کے جسم کے اندر اس کا جو دل ہوتا ہے یہ مرکز ہوتا ہے، اور ہاتھ جو ہوتی ہے وہ شاخ ہوتا ہے. یہ انگلیاں شاخ ہے اور مرکز دل ہے، پاؤں شاخ ہے، مرکز دل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز حسن ہے، حضرت یوسف علیہ السلام شاخ حسن ہے. اللہ رب العزت نے سارا حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. آقا کے حسن کے صدقے میں ساری کائنات کو خوبصورتی ملی ہے. آپ دنیا میں خوبصورتیاں دیکھیں، یہ ابر بارہ کو دیکھیں، یہ باغ و بہار کو دیکھیں، یہ چشموں کو دیکھیے، یہ سمندروں کو اور یہ ندیوں کو اور یہ تالابوں کو، یہ جھرنوں کو دیکھیے.
یہ درختوں کی خوبصورتی کو دیکھیے، یہ پھولوں کی مہک کو دیکھیے، یہ کلیوں کی چٹک کو دیکھیے، یہ پرندوں کی چہک کو دیکھیے، یہ کائنات میں جتنا حسن بکھرا ہوا ہے، جتنی خوبصورتی بکھری ہوئی ہے، یہ سب حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن عطا کیا، پھر آقا کے حسن کے صدقے میں ساری کائنات میں حسن تقسیم ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاخ حسن ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز حسن ہے۔ مصر کی عورتوں نے جب شاخ حسن کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام شاخ حسن، مصر کی عورتوں نے جب شاخ حسن کو دیکھا تو شاخ جسم انگلیوں کو کاٹ لیا۔ امی جان صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، اگر وہ مرکز حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو مرکز جسم اپنے دلوں کو کاٹ لیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز حسن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز نبوت ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کا فیصلہ فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت کی ذات تنہا اکیلی تھی، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ جب اللہ نے اپنے علاوہ کو وجود عطا کرنے کا فیصلہ کیا تو میرے نور کو پیدا کیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے بنایا گیا، اس کے بعد پھر ساری دنیا کو بنایا گیا۔ شاعر کہتا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ ساری کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا، آقا کی روح انور بنائی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ایسا لگ رہا ہے مجمع پر غنودگی طاری ہے، نیند کا غلبہ ہے، ذرا زور سے نعرے لگائے آقا کی محبت میں، تاجدار ختم نبوت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، چاندنی رات تھی، آسمان پر 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا، میں مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ حجرہ عائشہ سے زمین کا چاند نمودار ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید چادر جس پر سرخ دھاریاں ہیں اوڑھے ہوئے باہر نکلے، میں آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، پھر زمین کے چاند کو دیکھتا ہوں، میں آقا کے چہرے کو دیکھتا ہوں اور آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، آخر میں اس فیصلے پر پہنچا کہ زمین کا چاند آسمان کے چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ آسمان کے چاند سے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تشبیہ دی گئی، وہ کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ دنیا والوں کے فہم میں، ان کی سمجھ میں چاند انتہائی خوبصورت شے ہے، لہٰذا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، مگر شاعر کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پر جھائیاں آقا کا چہرہ صاف ہے، سبحان اللہ، اس کے منہ پر تو داغ ہے، اس کے منہ پر تو آثار ہے اور نشانات ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو صاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تلوار کی چمک سے تشبیہ دی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی گئی، اور حسن یوسف تو ساری کائنات میں مشہور ہے۔ حضرت یوسف کے بعد سے حضرت یوسف کے حسن کا تذکرہ تو مثال بن گیا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مرکزی حسن ہے۔
لہذا دوسرا مدعا دیکھ لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آقا کا حسن بے مثال ہے، آقا کا حسن با کمال ہے، وہ آمنہ کے لال، وہ محبوب رب ذوالجلال، وہ صاحب الحسن والکمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہماری جانیں کیوں نہ قربان ہو؟ ہم عیب دار ہیں، آقا کی ذات بے عیب ہے، لہذا عیبوں کے پلندوں کو اس ذات پر قربان ہو جانا چاہیے۔ تیسرا مدعا، تیسری وجہ کسی کی عظمت کی وہ رہتی ہے اس چیز کا کردار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھے، آقا کے عملی نمونے کو دیکھے، آقا کی زندگی کو دیکھے، کیسی تعلیمات آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ٹھکانہ دیا ہے۔ عورت اس زمانے میں جانور سے بھی بدتر سمجھی جاتی تھی۔ آج دنیا کے اندر تحفظ عورت پر، تحفظ نسواں کے نام پر تنظیمیں اور تحریکیں قائم کرنے والے یہ عیسائی دنیا جو آج رٹ لگائے ہوئے ہے کہ ہم عورت کو عزت دیں گے، عورت کو مقام دیں گے۔ 1965 میں فرانس کی میٹنگ میں انہوں نے سب سے پہلے تاریخ عیسائیت میں یہ طے کیا تھا کہ آج سے عورت بھی انسان ہے۔ ابھی 1965 میں انہوں نے فیصلہ لیا کہ آج سے عورت بھی انسان ہے، اس سے پہلے تو یہ عورت کو انسان ہی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 1450 سال کا عرصہ گزر گیا جب اللہ رب العزت نے اولاد کے دینے کا تذکرہ کیا۔ رب تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، باز رکھ دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا، پھر بیٹوں کا تذکرہ کیا۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام، کوئی بات اس میں پہلے اور آخر میں اتفاق سے نہیں آتی ہے۔ مفسرین نے بیان فرمایا اللہ نے اس آیت میں بیٹیوں کا تذکرہ پہلے فرما کر یہ طے کر دیا کہ بیٹیاں پہلے نمبر کی نعمت ہے، بیٹے دوسرے نمبر کی نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بیٹے پیدا ہونا، بڑے ہونا، ساتھ چلنا پھرنا یہ کوئی کمال کی بات ہوتی، یہ کوئی بڑی بات ہوتی تو اللہ رب العزت مجھے بھی بیٹے دیتا۔ اگر اللہ رب العزت بیٹے دینا کوئی کمال کی بات ہوتی تو مجھے دیتا، میں بیٹیوں کا باپ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی عظمت کو بیان فرمایا۔ باپ سے کہا جس کی 4 بیٹیاں ہو وہ ان بیٹیوں کی پرورش کرے، تعلیم و تربیت کرے، ان کا اچھا نام رکھے، انہیں اچھی تعلیم دے، اچھے گھرانے میں ان کا نکاح کر دے۔ میں اور وہ باپ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی اگر کسی کے 3 ہی بیٹیاں ہو، آپ نے فرمایا وہ بھی۔ ایک صحابی نے کہا کسی کی 2 ہی ہو، آقا نے فرمایا وہ بھی۔ ایک صحابی نے کہا اللہ نے 1 ہی بیٹی دی ہو، اس سے آگے نہیں دی، لیکن اس کی بھی خدمت کرے، آقا نے فرمایا وہ بھی۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی اولاد تو اللہ دینے والے ہیں، اگر کسی کو بیٹیاں نہیں دی ہے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ بہنوں کا اکرام کرے، وہ بہنوں کی اعلیٰ تربیت کرے، بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے۔ میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہے۔ یہ عورت جسے پاؤں کی جوتی بنایا ہوا تھا، یہ عورت جسے جانوروں سے بدتر رکھا ہوا تھا، یہ عورت جسے غلام بنایا ہوا تھا، تاجدار مدینہ نے کہا کہ عورت پہلے نمبر کی نعمت ہے، بیٹی پہلے نمبر کی نعمت ہے، بیٹا دوسرے نمبر کی نعمت ہے۔ لہٰذا تمہیں زندگی دینے والا ہے عورتوں محمد الرسول اللہ ہے، تمہیں مقام و مرتبہ دینے والا، تمہیں انسانیت کی عظمت دینے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیوں نہ قربان ہو جائے آقا پر۔ اب یاد رکھیے
اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ہم نچھاور اور قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کو اپنے اندر ہم بسانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ختم نبوت کے مجرم بن جائیں گے۔ ساری کائنات محمد مصطفیٰ پر لٹائی جا سکتی ہے، آقا کی ختم نبوت کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اس دنیا جہاں کو آگ لگائی جا سکتی ہے، ہمیں امن عزیز نہیں ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ کی عظمت عزیز ہے، ہمیں یہ کائنات عزیز نہیں ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ کی عظمت عزیز ہے، ہمیں اپنے باپ عزیز نہیں ہے، ہمیں اپنے والدین عزیز نہیں ہے، ہمیں اپنی اولاد عزیز نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ کی عظمت کا نمبر پہلا نمبر ہے، ساری کائنات اس کے بعد ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ تاجدار ختم نبوت، اللہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ اپنے دلوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لے کر جائیے، ختم نبوت کا فریضہ اپنے اوپر اوڑھ کر جائیے، سنتوں کی اطاعت و اتباع سے آگے بڑھ کر محبت کے تقاضوں کو سمجھیے۔ عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے کے لیے مردانگی چاہیے، جذبات چاہیے، احساسات چاہیے۔ یہی تو وہ جگہ ہے عشق مصطفیٰ جہاں عقل کو چھٹی دینی ہوتی ہے، دل سے فیصلے لینے ہوتے ہیں۔ شاعر نے کہا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اس دل کو عشق مصطفیٰ ہی میں تنہا چھوڑنا ہوتا ہے، یہاں عقل سے کام نہیں لیا جاتا۔ لہٰذا عشق مصطفیٰ کے تقاضوں کو جانیں، ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھے، اس کی اہمیت کو، اس کی نزاکت کو سمجھ کر اپنی اولاد کو اس کی تربیت دے، اپنی عورتوں کو اس کی تعلیم دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹانے کے جذبے اور ارادے سے یہاں سے اپنے گھر کو جائے۔ ابھی حضرت والا تشریف لائیں گے اور سالار کارواں کا خطاب اصل خطاب ہوگا، جس نے روح کو گرمانا ہے، جس سے ایمانی حرارت کو ابھارنا ہے، ایمانی حرارت کو جلا بخشنی ہے، اور پھر اس ایمانی حرارت کے ساتھ ساری دنیا کو گرما دینا ہے۔ رب تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ کا کوئی حبہ، کوئی ذرہ ہمیں عطا فرما دے، تاکہ یہ ساری دنیا عشق مصطفیٰ کے نور سے منور ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔